بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 اور 60 سے پڑھیں گے۔ فا کا مطلب پھر، بدلا تبدیل کر دیا، بدلا کا مطلب تبدیل کر دیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ فبدلا پھر تبدیل کر دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد یہاں سرکشی بھی ہے، یعنی جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے حکم عدولی کی، جو کام اللہ نے کہا تھا کرنے کو انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر انہوں نے اور الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ تو فبدل الذین ظلموا پھر تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً بات، قولاً کا مطلب بات، غیر سوائے، الذی وہ جو، قیل لہم کہی گئی تھی ان سے، یعنی جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ بات ان کو یہ کہی گئی تھی کہ جب تم شہر میں داخل ہونا ہے، جب تم نے، تو اس وقت تم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے بخشش مانگنی ہے، اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے، الفاظ بتائے گئے تھے، وہ حطۃ کے الفاظ تھے کہ تم نے حطۃ کے الفاظ کہنے ہیں، لیکن انہوں نے حطۃ کی جگہ پر حنطۃ کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے، تو لفظ کو تبدیل کر دیا۔ اور جب لفظ کو تبدیل کیا تو محض یہ لفظ کو تبدیل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس لفظ کے تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی تبدیل ہوا، اور معنی کے تبدیل ہونے کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی بات کا استہزاء بھی ہوا، اللہ کی بات کا مذاق بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تم معافی مانگو، اور یہ کہنے لگے کہ ہمیں گندم چاہیے، تو بالکل ہی یہ الٹ بات ہو گئی۔ فَأَنزَلْنَا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، فا کا مطلب پھر، انزلنا ہم نے اتارا یا ہم نے نازل کیا، علا کا مطلب پر، الذین وہ لوگ جو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے سرکشی کی، جنہوں نے الفاظ کو تبدیل کیا، سب پر نہیں، یعنی ہر معاشرے کے اندر کچھ بھلے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، تو اس معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ اچھے بھی تھے، جس طرح بچھڑے کو پوجا کرنے والے سب نہیں تھے، کچھ ایسے تھے کہ جو ان کو منع بھی کر رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھئی ان کا کام ہے وہ جانے، منع نہیں کرنے والے تھے لیکن شرک بھی انہوں نے نہیں کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے سرکش کہ جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا۔ تو ہر طرح کے، ہر طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر الفاظ کو تبدیل کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے الفاظ کو حطۃ کی جگہ پر حنطۃ میں تبدیل کر دیا تھا، تو جنہوں نے تبدیل کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فرمایا ہے، فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ نہیں کہا کہ ہم نے ان سب پر عذاب نازل کیا، ایسا نہیں، بلکہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کہ جنہوں نے سرکشی کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، رِجْزًا کا مطلب عذاب، من کا مطلب سے، السماء کا مطلب آسمان، بما کانوا بسبب اس کے، کانوا یفسقون جو وہ گناہ کرتے تھے، جو وہ فسق کر رہے تھے، جو وہ گناہ کر رہے تھے، اس گناہ کے سبب سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ وہ آسمان سے عذاب کون سا نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا، اور 70,000 بنی اسرائیل جو وہ ظلم کرنے والے تھے، سرکشی کرنے والے تھے، اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گئے، اور باقی جو لوگ تھے وہ جنہوں نے الفاظ کو تبدیل نہیں کیا تھا، انہوں نے وہی الفاظ کہے تھے جو اللہ نے ان کو کہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی
اور ان کو ان میں سے اللہ نے بچا لیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی عذاب نازل کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی آفت نازل ہوتی ہے، تو وہ انہی لوگوں کا اپنا کیا ہوا عمل ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں، خشکی میں اور سمندر کے اندر جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، ان کا اپنا کیا ہوا ہی ہوتا ہے، اس کے نتیجے کے طور پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان انعامات کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے، تو گنتی کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شمار کیے ہیں یہ 10واں انعام بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا۔ یہ وادی تی کا ہی واقعہ ہے۔ وَإِذْ، اور جب، استسقا، پانی طلب کیا، پانی طلب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضرب، تم مارو، یہ امر کا صیغہ ہے، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بِعَصَا، عصا کے ساتھ، کا مطلب اپنے عصا کے ساتھ، الحجر، پتھر پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وادی تیہ میں تھی تو وہاں پر پانی کے لیے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک معجزے کا اظہار فرمایا، اور وہ معجزہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا اس پتھر پر ماریں تو اس پتھر سے پانی نکل آئے گا۔ تو یہ ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ کئی معجزات کا مجموعہ تھا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس چھوٹے سے پتھر سے اتنی وافر مقدار میں پانی نکلنا، یہ ایک معجزہ۔ پھر دوسرا معجزہ یہ کہ پتھر پر لاٹھی ماری جا رہی ہے اور لاٹھی مارنے سے پانی نکل رہا ہے، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ پھر بقدر ضرورت پانی نکل رہا ہے، یہ تیسرا معجزہ ہے۔ اور پھر اس میں سے 12 راستے نکلے، 12 چشمے پھوٹے، یہ اور معجزہ ہے۔ اور جیسے ان کو ضرورت تھی اس وقت وہ پانی نکلا، اور جب ان کو ضرورت نہیں تھی اس وقت وہ پانی بند ہو گیا۔ اور پھر پانی ایسا بند نہیں ہوا کہ دوبارہ وہاں سے چشمہ پھوٹا ہی نہ، بلکہ اس وقت بھی جب پانی بند ہوا ہے اس وقت بھی اس پتھر کے اندر سے پانی رستا رہا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ توقع رہے، یہ امید رہے کہ پانی دوبارہ نکل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال فرمایا فن فجارت۔ فن فجارت کا معنی ہوتا ہے پانی خوب بہہ کر نکلا، خوب نکلا پانی، چشمہ نکل آیا۔ ایک جگہ پر سورۃ اعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا فم بجست۔ فم بجست کا معنی ہوتا ہے پانی کا رسنا۔ جیسے آپ گھڑے کے اندر پانی ڈال دیں اور اس گھڑے کے اندر سے تھوڑا تھوڑا، وہ پہلے گھڑا گیلا ہوتا ہے، پھر جو گھڑے کے ساتھ جگہ ہوتی ہے وہ گیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے فم بجست، یعنی رسنا شروع ہوا۔ تو جب ضرورت تھی تو فن فجارت، تو پانی خوب بہہ کر نکلتا تھا، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو فم بجست، اس میں سے رستا رہتا تھا تاکہ ان لوگوں کو یہ امید باقی رہے کہ پانی دوبارہ نکلے گا۔ فن فجرت، پھر خوب نکلا، اس سے خوب بہہ نکلا پانی، منہ، اس سے، 12 عینا، 12، 12 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 12، عینا کا مطلب چشمے، یعنی خوب اس میں سے پانی نکلا، اس قدر نکلا کہ وہ چشمے بن گئے، چشموں کی صورت میں وہاں سے پانی نکلا۔ ایک چھوٹے سے پتھر کے اندر سے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے نکال دیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلہ کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شرارت دیکھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، شریر لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ نکال دیا کہ یہ آپس میں جھگڑے نہیں، یہ فساد نہ کریں۔ اسی وجہ سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو وہ لوگ شریر تھے،
فساد کو دیکھتے تھے، کسی جگہ کسی کوئی موقع ان کے ہاتھ آئے وہ لڑائی کریں، جھگڑا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے 12 چشمے نکال دیے۔ اور پھر اس میں ایک مزید معجزہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ کسی قبیلہ کے افراد زیادہ ہیں، کسی قبیلہ کے افراد کم ہیں۔ جس قبیلہ کے افراد زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چشمے کو بھی اس کے بقدر وہاں سے پانی نکالا، اور جس کے افراد کم ہیں تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی بھی ان کی ضرورت کے بقدر کم نکالا، تو 12 چشمے وہاں سے پھوٹ پڑے۔ قد عالمہ، قد کا مطلب تحقیق، عالمہ جان لیا، کل اناسن تمام لوگوں نے، کل کا مطلب تمام، اناس انس کی جمع ہے، انسانوں نے، تو چونکہ وہاں پر قبیلے تھے 12 تو جان لیا تمام قبیلوں نے، مشربہم اپنے پینے کی گھاٹ، اپنے پینے کی گھاٹ جو تھی ان کی، یعنی جہاں سے وہ پانی نکلا تو وہ ان کی گھاٹ نکل آئی، اور ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ ہمارے افراد قبیلہ کے کم ہیں تو جو تھوڑا پانی آ رہا ہے یہ ہمارا ہے، ہمارے قبیلہ کے افراد زیادہ ہیں تو جو زیادہ پانی آ رہا ہے یہ ہمارا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے اس کی 12 جہتیں بنا دی، ایک پتھر کے اندر سے 12 جہتیں بنا دی، تو جس جہت پر جو قبیلہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے سے ان کا پانی گزر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس میں سے پانی جاری کر دیا۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کلو، تم کھاؤ، واو کا مطلب اور، وشربو اور پیو، من کا مطلب سے، رزق کا مطلب رزق، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، واو کا مطلب اور، لا تعثو نہ پھرو، فی الارض، فی کا مطلب میں، الارض کا مطلب زمین، مفسدین فساد پھیلاتے ہوئے۔ تو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ اب دیکھیں کہ اس سے جو پچھلی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، من و سلوہ اتار دیا، اور کھانے کے ساتھ ساتھ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پینے کی، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ کھانے کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی والی نعمت کو بعد میں ذکر کیا اور اس کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ رزق تو سب ہی اللہ کا ہے، لیکن اس میں یہاں پر اس رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ یہ ایسا رزق ہے جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور دوسرا یہ ایسا رزق تھا کہ جس رزق کا کوئی حساب نہیں ہوگا، یعنی اس میں سے جو تم کھاؤ گے پیو گے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ ویسے تو آدمی جو کماتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، تو اس کا حساب ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، لیکن یہ ایسا رزق تھا کہ اس رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ان سے کوئی حساب نہیں لینا تھا، اور اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرما۔